بیٹا آج ہم جس عظیم رہنما کی بات کر رہے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ ملک کا نام سنا ہے؟ Yes. اس کی کرکٹ ٹیم بھی ہے. Yes. اس ملک کے عظیم رہنما تھے نیلسن منڈیلا. کون تھے؟ نیلسن منڈیلا. بیٹا یہ نیلسن منڈیلا جو تھے وہاں پر حکومت تھی گوروں کی، اور گورے جو تھے وہ کاروں کو بالکل انسان نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اکثر ہوٹلوں پر، اکثر کاروباری جگہوں پر، سرکاری دفاتر کے آگے یہ لکھا ہوتا تھا کہ کتا اور کالا جو ہے وہ اس دفتر میں یا اس ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کاروں کو بالکل انسان نہیں سمجھتے تھے، کاروں کو بالکل انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. پھر وہاں پر ایک لیڈر پیدا ہوا جس کا نام تھا نیلسن منڈیلا. ان کی پیدائش کی ڈیٹ ہے 18 جولائی 1918 اور ان کی وفات ہوئی 5 دسمبر 2013 میں. نیلسن منڈیلا تقریباً جو گوروں کی حکومت تھی نسل پرستانہ، جن کی نظر میں کالے انسان نہیں تھے، ان کے خلاف 50-60 سال جدوجہد کرتے رہے. اور اس دوران گوروں نے جہاں پر وہ حکومت پر قابض تھے ساؤتھ افریقہ میں، انہوں نے نیلسن منڈیلا کو 27 سال جیل میں رکھا. کہاں رکھا؟ 27 سال جیل میں رکھا. لیکن نیلسن منڈیلا نے ہمت نہ ہاری. نیلسن منڈیلا ان کے ساتھ لڑتا رہا، اور نیلسن منڈیلا وہ لیڈر بنا کہ جس کو پوری دنیا جانتی تھی، بلکہ نیلسن منڈیلا پوری دنیا میں آزادی کا ایک استعارہ بن گیا، ایک علامت بن گئی، اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ پہچانا جانے والا لیڈر جو تھا وہ نیلسن منڈیلا بن گیا. نیلسن منڈیلا وہ عظیم انسان تھا کہ یعنی اتنے سال جیل میں رہا، اتنے سال اس نے آزادی کی جدوجہد کی، اتنے سال اس نے اپنی قوم کو یعنی آزادی دلانے کی کوشش کی. لیکن وہ 1994 کو ساؤتھ افریقہ کا صدر بنا، اور 1999 تک وہ ساؤتھ افریقہ کا صدر رہا. صرف 5 سال اس نے حکومت کی. 5 سال کے بعد اس نے خود کہہ دیا کہ میں نے یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ میں یہاں پر ساری زندگی کے لیے صدر یا اس ملک کا سربراہ رہوں گا. اس کے بعد نیلسن منڈیلا نے بیٹا صدارت چھوڑ دی، اور وہ ساؤتھ افریقہ اور پوری دنیا میں مزید عزت اور احترام کے قابل بن گیا. کیونکہ اکثر لیڈر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ خود بھی حکومت میں رہتے ہیں اور اپنے مرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی نسل جو ہے وہ اس ملک پر حکومت کرے. لیکن نیلسن منڈیلا نے دنیا کے لیے ایک ایسی مثال قائم کی کہ وہ صرف اتنی جدوجہد کرنے کے بعد، اپنے ملک کو آزاد کرنے کے بعد صرف 5 سال تک وہاں کا صدر رہا. حالانکہ وہ آدمی 27 سال وہاں پر جیل میں رہا تھا. اور ان نسل پرست گوروں کی حکومت جو تھی، جو ساؤتھ افریقہ پر قابض تھی، ان کا کیا تھا؟ وہ وہاں کے سیاہ فام جن کو حبشی کہتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے بھی نہیں تھے، ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، بلکہ بس میں بھی ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے. کسی دفتر میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں کوئی کالا بچہ جو تھا وہ داخلہ نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ یہ جو کالے رنگ کے لوگ ہیں یہ کمی ہوتے ہیں، ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک عظیم لیڈر اٹھا، نیلسن منڈیلا اٹھا، اور اس نے بتایا کہ انسان اپنی رنگت کی وجہ سے عظیم نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنے کردار کی وجہ سے عظیم ہوتا ہے. اور وہ نیلسن منڈیلا رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک نمونہ رہے گا. اور بیٹا آپ نے بھی، آپ اگر غریب گھرانوں سے ہیں، آپ اگر بھٹوں میں کام کرتے ہیں، آپ اگر مزدوری کرتے ہیں، آپ نے کبھی بھی اس کو اپنی کمزوری نہیں بنانا،
بلکہ آپ محنت کریں اور آپ دنیا میں نیلسن منڈیلا کی طرح اور دیگر جو عظیم لوگ ہیں ان کی طرح کے انسان بنے. تو نیلسن منڈیلا کے لیے کیا کریں؟